وملائكته يصلون على النبي قال الله تبارك وتعالى في شانه حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے توفیق کی بنسبت ہم تمام لوگ جس مجلس میں موجود ہیں وہ اللہ کے ایک ولی کامل حضرت سیدنا غلام حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سالانہ عرس کے سلسلے میں اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حاضرین مجلس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں اور اس مجلس سے انشاءاللہ العزیز فیضان قادریہ سے اپنے دامن مراد کو بھر کر جائیں گے۔ اللہ کے ولی کوئی آج سے یا صرف ہمارے دور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ اس سے پہلے سے اللہ کے ولیوں کا ایک سلسلہ ایک تسلسل جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رجوع فرمائیں تو ہمیں یہ تمام واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی۔ ایک طرف رسالت کا سلسلہ ہے اور ایک طرف ولایت کا سلسلہ ہے۔ رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا۔ مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آپ تمام انبیاء کرام صرف ایک ہی پیغام توحید کا پرچار کیا۔ کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے اور اپنے اپنا کام انجام دے کر کے رخصت ہوتے چلے گئے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم اپنے پیارے حبیب ہمارے رؤوف الرحیم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہم تمام لوگوں پر اللہ کا ایک خاص انعام و اکرام ہے کہ اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم لوگوں کو چنا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث افتخار ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ہیں۔ رسالت کا یہ باب آقا علیہ السلام پر آ کر بند ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، اور اس کی صداقت کے لیے اگر ہم کوئی توجیہ مانگے اس سے تو بھی اعلیٰ حضرت نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر اگر اس سے کوئی جرا بھی کرتا ہے کہ ہاں تم کو پروف دو اس بات کا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے ہمارے پاس کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رسالت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ لیکن ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک کے بعد ایک اللہ کا پیارا ولی اس دنیا میں مبعوث ہوتا رہے گا، اور آپ کے سامنے ہے خلافت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی اس منصب پر صاحب مسند ہوتا ہے موجود، اور یا تو پیر خود اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان کر کے جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، کل مجھ سے پہلے اس جگہ پر میرے سرکار موجود ہوا کرتے تھے، ان سے پہلے ان کے مرشد موجود ہوا کرتے تھے، آج کل میرے بعد میرا کوئی اور خلیفہ موجود ہوگا انشاءاللہ۔
تو ولایت کا یہ سلسلہ بند نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جائے۔ اور اگر ہم پیچھے جاتے ہیں قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک پروف، اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم کی آیت شریفہ میں بھی ملتا ہے۔ رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے کہاں سے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہر ایک نے سنا ہوگا یقین، لیکن شاید کہ اس پر دھیان اور توجہ کم ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کر دیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں تیرا سب سے زیادہ عابد اور پرہیزگار بندہ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، اس روئے زمین پر میرے بہت بندے موجود ہیں۔ تو پھر ان کو اشتیاق ہوا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کون ہے وہ؟ پھر یہ پورا واقعہ اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو یہ پورا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہ جاتے ہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، پھر خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چاہتے ہیں، مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ مشاہدہ کرواتے ہیں کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، جو میں کرتا چلا جاؤں گا آپ کو صرف دیکھنا ہے، آپ نے کچھ کہنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاید یہ واقعہ سنا ہوگا، میں طوالت اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر سوال کر دیتے ہیں تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سوال نہیں، اچھا معاف کر جاتے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے اور ادھر اللہ کا ولی ہے، آپ دیکھیں معافی مانگ رہے ہیں کہ حضرت غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہم اور آگے دوبارہ سوال کر بیٹھتے ہیں، واقعہ بنا ہے۔ تیسری بار جب سوال کرنے لگے بولتے ہیں بس اب تو یہ اینڈ ہو گیا، آپ ہر بار اپنا وعدہ توڑ دے رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گرا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں میں نے وعدہ تو توڑ دیا، ٹھیک ہے اب میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں چلوں، لیکن آپ مجھے وجوہات تو بتانے کہ آخر آپ نے ایسا 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 کیوں کیا۔ پھر آپ بتاتے ہیں ان کو کہ یہ ایسا 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 معاملہ تھا جس کی بنا پر میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، علم بھی عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا آپ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معاملے میں حدیث قدسی کا مفہوم ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میری طرف آنا چاہتا ہے اور اس کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے نا یہ حدیث مبارک کا مفہوم۔ اس سے پیچھے چلتے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، یہ واقعہ ابھی قرآن شریف میں موجود ہے، تخت بلقیس کا معاملہ۔ حضرت سلیمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت طاقت سے نوازا، آپ کی بادشاہی جنات پر، ہوا پر، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت دی۔ بلقیس، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، سبا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی وہ ملکہ تھی، آپ اس کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاؤ، آپ تحریر کرتے ہیں خط، اور ان کا ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد، اس کے ذریعے سے وہ بھجواتے ہیں۔ وہ ہدہد پرندہ اس ملکہ کے محل کے اندر جس کمرے میں وہ آرام فرماتی وہاں وہ خط ان کا چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس بہت ہی طاقتور اس وقت کی ایک ملکہ تھی اپنے علاقے، اور اس کا کمرہ تو دور کی بات، محل کے اندر کے آگے پیچھے کوئی گھس نہیں سکتا۔ جب وہ اٹھتی ہے نیچے بیدار ہوتی ہے اور خط اپنے سینے پہ موجود پاتی تو دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جاتی کہ یہاں تک آیا کون اور یہ خط کون دے گیا۔ تمام اپنے
رفقا کو بلا لیتی ہے، تمام غلاموں کو بلا لیتی کہ ادھر آؤ، یہ آخر ایسا ہوا تھا، کون آیا میرے یہاں اور کیسے آیا میرے یہاں؟ سب مالکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کوئی ایک بھی شخص محل کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آیا۔ خیر ملکہ کھول کر دیکھتی ہے، اس میں پیغام رسالت موجود ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، تو وہ بہت غصے میں اور جلال میں آ جاتی ہے اور اپنا قاصد روانہ کرتی ہے ان سے جنگ کے لیے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گی، آپ سے جنگ کروں گی۔ لیکن ان کے وہاں کا جو ایک سمجھ لیں غلام کہہ لیں اس کا وہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خط یہاں تک آ سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کمزور شخص ہے، اس لیے اس سے لڑنا تو میرے خیال سے بیکار کی بات ہوگی، کیونکہ اتنے پہرے کے اندر اس کا خط آپ کے کمرے کے اندر موجود ہے، تو پھر کوئی تو بات ہے نا اس کے اندر۔ تو خیر وہ دوبارہ پیغام بھیجتی کہ میں ملنے کے لیے آ رہی ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ خط سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو موصول ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ملکہ سبا آ رہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت یہاں پر چاہیے۔ جنات آپ کے بڑے بڑے جنات، بہت طاقتور جنات دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور میں یہ تخت بلقیس ایک ماہ کی مسافت میں لا کے دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ کس کا ہے آپ نے؟ ایک مہینہ تو بہت ٹائم ہے، وہ تو روانہ ہو چکی ہے، پہنچ جائے گی میرے پاس۔ ببل کھاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے جنات، کہتا ہے کہ حضور میں ایک ہفتے میں لا دوں گا۔ جب مما بولے پاپا بولے ببل دے، نہیں، اور جلدی چاہیے۔ اس طرح اور جنات کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایک دن میں لا دوں گا، نہیں اور جلدی چاہیے، کیونکہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہے، کب یہاں پہنچ جائے گی کچھ پتہ نہیں۔ دربار میں ایسے ہی ہم جیسا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا الفاظ بتا، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے یہ کتاب کا کون سا علم ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا پیری فقیروں کے ساتھ اگر وابستہ ہیں تو اپنے مرشد سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کتاب میں اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ حضور میں لا کر دوں گا آپ کو۔ اب سب دیکھتے ہیں درباری حیران و پریشان ہو، میلا کچیلا بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میلا، اور آدمی جیسا یہاں جنات پریشان ہے، یہاں جنات پریشان ہے اور ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں لا کر دوں گا۔ اچھا کب لا کے دو گے؟ حضور آپ پلک چھپائیے ابھی تک حاضر ہو جاتا ہے۔ طاقت دیکھیں یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں موجود دربار میں، اور یہ اللہ کا ایک ولی ہے جسے اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ چھوٹا، لیکن قربان جائیے اس اللہ رب العالمین پہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بندوں کو وہ اپنا آپ دے دیتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں نا ہم کہ جنات جس شخص کو لانے کے لیے ایک مہینے کا وقت مانگ رہا تھا، ایک ادنا سا شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ پلک چھپائیے میں آپ کے لا دیتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ مکالمہ جاری تھا ان کے ساتھ، پلک چھپتا ہے اور تخت دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کی قوت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمارے کو کھول کھول کر ہر ایک چیز بتا دی، لیکن ہم ہی ہیں کہ اس کے راستے پر چلنے کو تیار ہیں، ہم ہی ہیں کہ اس کے راستے پر چلنے کو تیار ہیں۔ کوشش کریں یہاں پر میرے خیال سے جتنے بھی لوگ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں کسی نہ کسی دربار سے وابستہ ضرور ہیں، اور اگر نہیں ہے کوئی بھی شخص تو جلد از جلد کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر اس دنیا میں موجود نہیں ہے کل قیامت کے دن اس کا پیر شیطان ہوگا۔
اس لیے جو بھی لوگ ابھی تک امید نہیں ہے وہ جلد از جلد کسی شیخ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیں۔ آج ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں سرکار سیدنا غلام حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرامتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ ہر دفعہ دکھاتا پھرے، شادی کوئی ہو جاتی ہے واقعہ، اور جو انسان کی سوچ اور اس سے بالا چیز ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ آئیے آج آپ کو سرکار غلام حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک چھوٹی سی کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار کی محفل ہے اور سرکار کی بات نہ ہو تو بھی معاملہ پورا رہ جائے گا۔ ابھی ایک کلام آپ لوگوں نے سنا جو بھائی میرے پڑھ رہے تھے، جاوید اختر بھائی ہمارے، اور انہی کے برابر میں ہمارے حضرت کے مجلس صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، مت پوچھئے کس کا عاشق ہوں، چپ رہنا ہمارا کافی ہے۔ اسی سے متعلق آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے سرکار کی طبیعت بگڑ گئی اور تقریباً وہ حالات قوما میں موجود تھے۔ ہاسپٹل ہم لوگ لے کر گئے، لیکن ہاسپٹل والوں نے چیک ویک کر کے واپس گھر بھیج دیا کہ ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، واپس گھر لے جائیے اور دعائیں۔ کو ہم گھر لے آئے، یہی 11ویں شریف کا مہینہ، ہمارا سالانہ عرس ترتیب 5 بٹا نہیں، سرکار کی طبیعت بگڑ گئی۔ اب ہم لوگوں نے گھر پہ تمام بھائیوں نے اور بابا صاحب کی صاحبزادیوں نے یہ تذکرہ کیا کہ پروگرام سرکار نے ترتیب دے دیا تھا، اب سرکار کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن پروگرام تو بہرحال ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا محفل گھر میں ترتیب دے دیں۔ سرکار سے بس ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ بستر پر بس لیٹے ہوئے تھے، ہم صرف ان کا چہرہ دیکھ سکتے تھے، ہم سے کوئی بات وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمرے کے اندر ہی محفل تھی، یہی جاوید بھائی نے کلام شروع کیا پڑھنا، ہم لوگوں نے نعت پڑھی، غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جیسے ہی چھیڑا سرکار اٹھنے کی کوشش کیا، سرکار نے جو ہم سے بات تک نہیں کر رہے تھے پچھلے ایک ہفتے سے۔ سرکار نے جب غوث پاک کا کلام سنا، ہم لوگ محفل وہی کمرے کے اندر کر رہے تھے، سرکار لیٹے ہوئے تھے حالت قوما میں، ہم لوگ محفل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام چھڑا، ہم تمام لوگ بھاگے پھر ان کی طرف، پھر بھائی وغیرہ پکڑ کر ان کو بٹھایا، باضابطہ وہ بیٹھ گئے بستر کے اوپر، جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے قومے میں تھے، اپنے بستر سے ہم لوگوں سے ایک لفظ بات نہیں کیا تھا، جواب دے چکے تھے، گھر لے آئے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، غوث پاک پورا کلام بیٹھ کر سنتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا تو سرکار کچھ بولنا چاہ رہے، تو یہ جاوید بھائی نے سمجھا کہ شاید غوث پاک کے بعد اب کوئی عاشقانہ کلام پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، بات کچھ نہیں کر پا رہے، نہ بول پا رہے تھے، بس صرف اشارہ کچھ ظاہر کیا، یا پین کچھ قلم کوئی ایسی چیز جو میں لکھ کر کے بتاؤں تمہیں وہ خود پڑھنا ہے۔ وہیں پر یہ مت پوچھئے کس کا عاشق ہوں، چپ رہنا ہمارا کافی ہے، یہ چھیڑ دیا جاوید بھائی نے، خوب جھوم کے سنا بھائی بابا صاحب نے ہمارے، ہم تمام لوگ دیوانہ وار بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا ہے، پورا کلام سرکار نے سنا، اور یہ جو آخری شعر ہے نا، کاندھا تو لگا لو میت کو، بس یہ سنا انہوں نے، پھر دوبارہ طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے سرکار کی، پھر ہم لوگ ہاسپٹل لے کر بھاگتے ہیں۔ یہ رحیم ہاسپٹل واٹر پارک موجود ہے، دماغ کا بہت اچھا، کیونکہ فالج سرکار کو اٹیک ہوا تھا دماغ کے، حالانکہ اسکین وغیرہ سب کچھ کروایا گیا لیکن اس میں کہیں کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، بول رہے تھے بہت معمولی سے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ اس میں، لیکن سرکار مستقل قوم میں اس کے بعد سے کلام سننے کے بعد دوبارہ قوم ڈیوٹی تھی ہم لوگوں کی، تو سرکار کو چھوڑ کر کے میں روانہ ہوا، تو حضرت کی چھوٹی صاحبزادی
اور شاید زاہد بھائی موجود تھے، اگر میرے سامنے اگر وہ ہیں ابھی میرے سے نہیں، ورنہ وہی بات کی تصدیق کرتی ہے، وہ موجود تھے اس محفل میں. ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر کومے کی حالت میں سرکار ہے. اچانک جو ہے آواز شروع ہوتی ہے تلاوت. بابا صاحب کی میری چھوٹی باجی کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل، اس وقت تو زیادہ ٹچ موبائل وغیرہ کا نہیں تھا، ہم نے معاملہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا، انہوں نے اس پہ ریکارڈنگ ابھی بھی ہوتی ہے سرکار کی ویڈیو کی. سرکار نے تلاوت شروع کی فاتحہ کی. اس ہاسپٹل کے اندر جو شخص پچھلے 10 دن سے کومے کی حالت میں شور نہیں کرو. فاتحہ شروع کر دی سرکار نے، اور بلند پوری آواز کے ساتھ. بابا صاحب کی میری آواز میں تو کچھ آواز نہیں ہے. جب سرکار فاتحہ کرتے تھے اور جب سرکار بیان کرتے تھے، ان کی کیا بیان ہوتا تھا اور کیا فاتحہ ہوتا تھا. اس ہاسپٹل کے اندر لوگ ڈاکٹر آگے بھاگ کے دیکھتے کون ہے، ہاسپٹل کے اندر کیا تماشا لگایا ہوا ہے. ہاسپٹل ڈاکٹر آگے دیکھتے دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے، یہ پڑھ رہے. پوری فاتحہ سرکار نے وہاں پر ہاسپٹل کے اندر پڑھی. اور سرکار کی عادت تھی، ہمارے ابھی سن رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. سرکار کی عادت تھی تلاوت ختم کرتے تھے نا جہاں سے، تو پھر اس سے آگے نصیب پڑھو. اب وہاں پر وہاں روک دیا درود تاج پر آ کر. میں موجود نہیں تھا. اب وہ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن زاہد بھائی تھے ہمارے، باجی تھی. اب ایسی بات ہے، بندہ نہیں نہ زاہد بھائی کو آتا ہے آگے درود تاج، تو یہ معاملہ وہاں پر ختم ہو جاتا. سرکار لیٹ جاتے، لیٹے ہوئے تو تھے ہی وہ، بس وہ سمجھنے کے آخری ان کا وہ ہوتا ہے معاملہ. اس کے بعد سرکار کا پردہ ہوتا ہے. 21 ربیع الثانی، اس روز بھی رات میں بڑا دل فکار، دل سمجھنے کے ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جانے والا. میں سرکار کو رات میں ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری، فجر کے ٹائم پہ میں رخصت ہوتا ہوں سرکار کے پاس سے. سرکار آئی سی یو میں تھے، ہم لوگ باہر اپنے ڈیوٹی دے رہے تھے، ولید بھائی بھی تھے موجود. یہ سو رہے تھے، مجھے چونکہ آفس جانا تھا اس لیے فجر کی اذان میں تھوڑا سا روشنی ہوا تو میں روانہ ہو گیا ہاسپٹل سے. گھر پہنچتا ہوں تو ولید بھائی کا فون آ جاتا ہے کہ بھائی ابو کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، آپ فوراً واپس آئیے. بس جب تک واپس آتا ہوں تو سرکار جا چکا. تو کرامت سرکار نے ایسی ایسی کرامتیں دکھائی. ان کی جو پہلے کی کرامتیں ان کو تو چھوڑ دیجیے، جو آخری ٹائم پہ انہوں نے کرامتیں دکھائی، ایسی ایسی کرامتیں دکھا کر چلے گئے کہ دماغ اور دل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتے ہیں. کہ ایک سویا ہوا شخص جو کہ کوما میں پچھلے 10 دن سے ہو اور وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے پوری فاتحہ کرے. وہ شخص ہاسپٹل کے اندر پوری فاتحہ کرے. پورے ڈاکٹرز دنگ رہ گئے تھے. ڈاکٹر نے بولا پڑھنے دو، جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے دو. تو مرشد جو بھی جہاں مرید ہے اپنے اپنے پیر و مرشد پر اپنی جان نچھاور جائے. یہ محبت کا راستہ ہے اور محبت سے سب کچھ ملتا ہے. یہ محبت کا راستہ ہے اور یہ محبت سے ہی سب کچھ ملتا ہے. یہاں کوئی دوئی، کوئی یہ، کوئی وہ، اس کا تو کوئی معاملہ دور پرے تک ہے. تو دور پرے بھی دوئی کا کوئی راستہ ہے نہیں. میرے سرکار نے ساری زندگی اسی چیز کے اوپر کام کیا اور یہی تعلیم دی بیٹا کہ کسی کے ساتھ بھی دوئی کا معاملہ نہیں کرنا. دوئی کا معاملہ کیا مطلب کہ میں قادری ہوں، وہ چشتی ہے، وہ وارسی ہے، تو وہ فلانا ہے، تو وہ فلانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے تو وہاں نہیں جانا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. سرکار فرماتے تھے پاپا 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 یہ پٹی کا پوٹا حضرت کی ذکر ہوا، ایسا لگا حضرت یہی موجود ہے. تو ایک شعر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کلام کا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اور اجلے لباس کو نہ کفن نام دو. اجلے لباس کو نہ کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. سبحان اللہ، چلا ہوں میں علی کی
ملاقات کو، جس کی تھی آرزو اس کا وقت، واہ 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 سبحان اللہ. لیکن یہ موت کیا ہے؟ موت سے ملنے کی 9 بج رہے گھڑی ہیں. ہے. صحیح معنی ہے. موت کو یہ نہیں کہ مر گیا ختم ہو گیا، مر کے کوئی ختم نہیں ہوتا. ہمیں اس نے بنا دیا ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیں اس نے بنا دیا ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں ختم ہونے والے. ہاں یہ مٹی ہے تو یہ خاک کا یہ پتلا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. تو بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ اس خاک کے پتلے کو اسی دنیا میں ختم کر دیا ہے. اس خاک کے پتلے کو اسی دنیا میں ختم کر دیا ہے. موت قبل ان موت، سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل کہاں ہے؟ اس پر عمل کہاں ہے؟ بزرگوں نے اسی کے اوپر تو سارا کام کیا کہ اپنی انا کو، اپنی تکبر کو، اپنی اکڑ کو مٹا دے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر برے گلزار ہوتا ہے. قوال حضرات آ گئے ہیں، اپنے باتوں کو اختتام سمیٹتا ہوں میں.